بار دیگر با آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین طبیب قلوب العاشقین والعارفین الذي اسمه في السماوات احمد وفي الارضین ابو القاسم محمد. والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. بر محمد وآل محمد صلوات. سب سے پہلے اب تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص صغیر فاطمہ طاہر اور زاہد شاہ صاحبان کی والدہ اور اطہر زیدی صاحب کی مرحومہ زوجہ اور حالیہ ایک اور مومنہ کا انتقال نیو یارک میں ہوا تھا، غالباً کلثوم فاطمہ پروین نقوی صاحبہ کی والدہ تھیں، ان کا بھی 1-2 دن پہلے انتقال ہوا تھا. ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار مرحومہ کی درجات ایمان بلند فرمائیں اور جتنی بھی پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل عنایت فرما. اور پروردگار اطہر زیدی صاحب خود بھی علیل ہے، مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما. اور وسیم شاہ صاحب کے والد پروردگار دونوں کو صحت طاقت عنایت فرما. پر محمد وآل محمد صلوات. کافی دیر ہو چکی ہے مجلس شروع ہونے میں، تو بہرحال کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے، زیادہ زحمت نہیں دیں گے آپ کو. مسلسل آپ مومنین مومنات 2 مہینوں سے مجلس اعضاء میں اشک اور آنسو بہا رہے ہیں، جو کہ انتہائی قیمتی اثاثہ ہے. پروردگار ہماری ان تمام زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مگر یہ جو اشک عزا ہے آنکھوں سے بہتا ہوا رخساروں پر سے اتر کر جو ہمارے سینوں میں ماہ ہو جاتا ہے، یہ ہمارے سینوں کو زرخیز بنا دیتا ہے. ہمارے بنجر سینوں کو دانۂ ایمان کو
ترقی اور پروان چڑھانے کے لیے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ جو اشک اعضا ہے یہ ہمارے سینوں کو آمادہ کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، یعنی اتنا زرخیز ہو جاتا ہے یہ سینہ کہ ایک ہاتھ سے دانہ دین ڈال دو، دوسرے ہاتھ سے تناور درخت حاصل کرو۔ اتنا تیز کام ہے اس اشک اعضا کا۔ اگر خلوص اور عرفان و معرفت کے ساتھ بہہ جائے، معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو الحمدللہ کافی 2 مہینے ہمارے اشک بہتے رہے، اور مجھے یقین ہے، امید نہیں کہتا، یقین ہے کہ اگر کوئی دانہ دین ڈالا جائے تو درخت نکل آئے گا۔ تو سابقہ موضوع مجلس سوئم، اسی مرحومہ کی مجلس سوئم میں جو موضوع سخن تھا گفتگو کا، وہ آپ کے اذہان عالیہ میں ہونا چاہیے۔ کیا تھا موضوع سخن ہمارا؟ کیا تھا؟ ماں یا والدہ آپ کہیں، ماں کے بارے میں ہماری گفتگو تھی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور دین خالص محمدی کی تعلیمات کی روشنی میں۔ خالص محمدی کی تعلیمات کی روشنی میں، یعنی وہ تعلیمات جو کسی غیر تعلیمات سے متاثر نہ ہوں، دوسری تعلیمات سے متاثر نہ ہو، ان تعلیمات کی روشنی میں۔ تو آج بھی چاہ رہا ہوں کہ ہے تو موضوع بڑا خشک سا، ماں، بہت خشک موضوع ہے، مگر وجود بڑا زرخیز ہے۔ موضوع بڑا خشک مگر وجود بڑا مقدس ہے، وجود بڑا عظیم، بڑا عظیم۔ تو جو مادر شناس لوگ ہوا کرتے ہیں، میرے الفاظ پہ توجہ رہے، میں زیادہ فلسفہ یا کوئی زیادہ عرفان نہیں پڑھوں گا، الفاظ پہ۔ مادر شناس کون؟ کچھ لوگ خدا شناس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نبوت شناس ہوتے ہیں، کچھ امامت شناس ہوتے ہیں۔ میں آج اضافہ کر رہا ہوں کچھ لوگ جو مادر شناس ہو، جنہیں عرفان خدا کے ساتھ، عرفان رسالت کے ساتھ، عرفان نبوت و امامت کے ساتھ ساتھ عرفان مادر بھی حاصل ہو، وہ مادر شناس ہوتے ہیں۔ اور یہ رتبہ ہر بے نصیب کو نہیں ملتا۔ یہ رتبہ، یہ مادر شناسی کا رتبہ اور یہ منزلت، یہ مقام ہر ایک کس و ناکس کو نہ ملتا ہے، نہ حاصل کر سکتا ہے، نہ خدا دیتا ہے۔ یہ مادر شناسی جو ہوتی ہے، کتنا عظیم وجود اور مقدس وجود ہے ماں کا۔ میں مادر شناسوں کی زبانی ماں کی کچھ مدح و ثنا کروں گا، اگر آپ کے اذہان عالیہ میرے ساتھ اور ذہنوں میں یہ مقام نشین بھی کرائیں، صرف ذہن آمادہ نہیں، نشینی بھی ہو۔ یعنی یہ ایک وہ مخفی خزانہ ہے، ناشناختہ ماں جو ہے۔ میں نے کہا تھا پچھلی تقریر میں بھی
کہ باپ اور مرد حضرات پہ یہ ناگوار نہ گزر جائیں کہ کہیں ماں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے مولانا، اور مولانا چونکہ ایک خاتون ایک مومنہ کی مجلس ہے اس لیے ماں کا زیادہ بڑھا چڑھا کے نہیں. مولانا نہیں، مولا نے خود مقام دیا ہوا ہے. یہ مولانا کا دیا ہوا مقام. یہ اور بات ہے کہ ہم جاہلوں کو شناسائی نہیں، ماں کی نہیں ہے. تو ماں ہے کیا؟ ماں کیا ہے؟ انہا احساس ظریف. ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں کیا ہوتی ہے؟ اب ابتدائے سخن ہے. ابھی تو ہم گہرائی میں اترے ہی نہیں. انہا احساس ظریف، وہ ایک احساس ظریف ہے. وہمس لطیف. ماں کیا ہوتی ہے؟ ایک احساس ظریف ہے. کیا مطلب احساس ظریف کا؟ یعنی ایک ایسا احساس ماں کے وجود کے بارے میں. وجود مادر کیا ہے؟ انہا احساس ظریف. وہ ایک ایسا احساس ہے وہ وجود ماں کا کہ جو اپنے اندر ظریفیت رکھتا ہے. ایک ایسا احساس جو ظریف ہے، یعنی ایسا احساس کہ جو حواس بشریہ سے مافوق ہو. توجہ ہے عزیزو؟ انہا احساس ظریف، وہ ایک ایسا احساس ہے جو حواس بشریہ سے مافوق ہو. یعنی کیا مطلب؟ کہ جس احساس کو پانی میں حواس بشریہ فیل ہو جائے اس احساس کا نام ہے ماں. کیا ہے ماں؟ کیا اس کا ادراک آسان ہے؟ کیا ماں کی عظمت کا اندازہ کرنا آسان ہے؟ نہیں. احساس ظریف یعنی جو احساس حواس بشریہ کے احاطے میں نہ آ سکے، اور جہاں حواس بشریت اپنی طاقت کھو جائے اس احساس کا نام ہے ماں. کیا مطلب؟ یعنی اے صاحبان حواس، تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ اس مقدس وجود کا احساس کر سکے. کیا مطلب؟ یعنی جتنا ہمیں ماں کی شناخت ہے، ماں کا عرفان ہے، ماں کی منزلت ہے، ماں اس سے کہیں درجے آگے ہے. یعنی جتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس سے بھی ماورا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. انہا احساس ظریف وہمس لطیف. وہ ایک ایسا نغمہ ہے. ماں ایک ایسا نغمہ ہے جو لطیف ہے. ماں کیا ہوتی ہے؟ ایک نغمہ ہے جو لطیف ہے. یعنی وجود بشر میں نغمہ گونج رہا ہے مگر اپنی لطافت کی وجہ سے احساس نہیں ہوتا. آگے بڑھوں یا احساس ظریف ہے، ہم سے
لطیف ہے. وَكَنْزٌ مَفْقُودٌ لِأَصْحَابِ الْعُقُوق. ترجمہ کر دوں، ناگوار تو نہیں گزرے گا. یہ ایک ایسا کھویا ہوا خزانہ ہے، ایک ایسا کھویا ہوا خزانہ ہے. کن کے لیے؟ جو صاحبان عقوق ہیں، جو ان کے دست رحمت سے آگ شدہ ہیں. یعنی جو اولاد ماں باپ کے در رحمت سے آگ شدہ ہو، ان کے لیے تو کنز مفقود ہے، کھویا ہوا خزانہ ہے. ایک خزانہ تھا جو اللہ نے دے دیا تھا ماں باپ کے وجود میں، مگر ناخلف اولاد نے کھو دیا. کنز مفقود لأصحاب العقوق وکنز موجود لأصحاب البر والودود. اور اس اولاد اور اس نسل کے لیے یہ خزانہ موجود ہے جس کے اندر بر ہے اور ودود و محبت ہے. یعنی کیا مطلب؟ کہ یہ خزانہ اگر اولاد چاہے تو محبت کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، نافرمانی سے نہیں، نافرمانی سے نہیں. یہ ہے خزانہ. بتاؤ کس نے آج تک ماں باپ کے وجود میں، ماں باپ کی صورت میں، ماں باپ کے پیکر میں یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا خزانہ ہے؟ کیونکہ خزانوں کا ہمیشہ حفاظت ہوا کرتی ہے. خزانوں کی حفاظت ہوتی ہے. جس چیز کی حفاظت نہ ہو سمجھو وہ خزانہ نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہتا ہے یہ مادر شناس، یہ ماں شناس کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا خزانہ ہے، اس کو محفوظ رکھو، اس کو محفوظ رکھو، وگرنہ ہاتھ سے یہ خزانہ چلا جائے تو نہ ہاتھ میں خدا رہے گا نہ رسول رہے گا. کیونکہ سارا دین توحید و نبوت و رسالت و امامت حتی قیامت اللہ نے ان کے وجود اور ان کے پیکر میں بند کر کے دے دیا ہے کہ اگر یہ محفوظ رہا تو دین محفوظ، یہ محفوظ نہ رہا تو دین بھی محفوظ نہ رہا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. کیونکہ امام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل. مولا اسلام الحمدللہ اعمال سے بھرا پڑا ہے مگر کتابوں کی حد تک. مولا کون سا عمل افضل ہے؟ توجہ ہے، یہ امام کی بات کر رہا ہوں، یہ مولا کی بات کر رہا ہوں، مولانا کی نہیں. اصل مولاناؤں سے اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ مولانا اگر اللہ کا کلام بھی پیش کرے، رسول و خدا کا کلام بھی پیش کرے گئے مولانا کا ہے. عزیزو یہ مولانا کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث و مولا کی باتیں ہیں. کون سا عمل افضل ہے؟ کہا ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. کہا مولا نماز سے بھی؟ ارے اعمال تو نماز بھی ہے یا نہیں ہے؟ نماز سے بھی، روزے سے بھی، حج سے بھی، یہ الفاظ ہیں. حتی جہاد فی سبیل اللہ سے. مولا نے کہا ہاں، جہاں پر جتنی مرتبت، جتنا مقام
ماں کی خدمت کا ہے، وہ نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ جہاد کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے اپنی عبادت کو مشروط کر دیا ہے خدمت والدین کے ساتھ۔ جس عبادت خدا میں خدمت ماں باپ نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے، نہیں ہے یہ۔ اور یہ میں کوئی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، بڑے ہوش و حواس قائم و دائم رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے عبادت خدا کی مقبولیت اور قبولیت کے لیے اور شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس عابد و زاہد سے، اس عبادت گزار سے، اس نماز گزار سے اپنے ماں باپ راضی ہوں، اپنے ماں باپ راضی ہو۔ بس یہاں آ کر ایک جملہ کہوں گا، اگر کوئی وہ عرش پر بیٹھے ہوئے خدا کی رضائیں، مسکراہٹیں، خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کے چہروں پر مسکراہٹیں پیدا کرو۔ مسکرا یہ رہے ہوں گے، تبسم اس کا ظاہر ہوگا۔ یہ ہے ماں باپ۔ اور یہ تو میں نے اردو میں کہہ دیا، مگر یہ 8ویں امام کی حدیث ہے۔ اِنَّ رِضَا اللَّهِ بِرِضَا الْوَالِدَيْنِ، اگر اللہ کی مرضیاں ڈھونڈنی ہیں تو ماں باپ کی مرضیاں ڈھونڈ لو۔ کہیں بیوی کا ذکر نہیں، معذرت سے کہیں بیٹے کا ذکر نہیں، کہیں بیٹی کا ذکر نہیں، کہیں نہیں ہے۔ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، مگر جہاں سے ہم انجینئرنگ اور میڈیکل اور پولیٹیکل کی ڈگریاں لیتے ہیں، وہاں تو سب سے پہلے بیوی کا نام آئے گا، اور ماں کا نام کسی کو معلوم ہو تو آئے گا۔ تو یہ میں وہاں کی باتیں میں اس پہلی تقریر میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے خالص محمدی اسلام کی بات کرنی ہے، خواہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، کہ ماں باپ کی رضاؤں میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر کوئی خود کو مومن کہتا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، خود کو لا الہ الا اللہ کہنے والا کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہنے والا کہہ رہا ہے، تو پھر اس کو اسی طرح اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا پڑے گا جیسے خدا کو راضی رکھ رہا ہے۔ خدا کی رضائیں تو ہم بہت ڈھونڈتے ہیں نا، کہیں سجدے میں اس کی رضا ملے گی، کہیں حج میں جا کے رضا ملے گی۔ ارے حجوں میں رضائیں ڈھونڈنے کے لیے زحمت ہی نہ کرو کہ گھر میں قبلے ناراض بیٹھے ہیں۔ قبلے کعبے کی زیارت کے لیے تو تب جاؤ جب کسی مومن کا دل نہ توڑا ہو۔ یہ تو عام مومن کی بات ہے، پھر جو ماں باپ بھی مومن ہوں، جو خود ماں باپ بھی مومن ہو اور اس کا کوئی دل توڑ دے، اس کا کوئی دل توڑ دے، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو،
ماں کیا ہے؟ ایک خزانہ ہے، اسے کھونے کی کوشش نہ کرنا، جتنا ہو سکے اسے پانے کی کوشش کرنا، پانے کی۔ اور میں کہہ چکا ہوں، بار بار اچھا بھی نہیں ہوتا دہرانا، کہ ماں باپ دونوں ہم پلہ ہے، مگر کچھ 20% ماں کا پلڑا اسلام میں بھاری ہے، اسلام میں بھاری ہے۔ جیسے رسول خدا کے پاس ہم جیسا ایک گناہگار امتی آیا، یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا وقد عملتو، یا رسول اللہ کوئی ایسا قبیح کام، کوئی ایسا برا کام جو ہے نہیں رہا جو میں نے انجام نہ دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کتنے برے کام ہیں۔ کیا برے کاموں کی کوئی کمی ہے؟ اچھے کام تو کم مل جاتے ہیں، مگر برے کاموں کی فراوانی ہے۔ ما من عمل قبیح الا وقد عملتو حل لی من توبۃ۔ کیا رسول اللہ اتنی ساری مخالفتوں کے بعد، خطاؤں کے بعد، گناہوں کے بعد، کیا اب بھی میرے لیے توبہ کی کوئی امید ہے؟ دیکھو، ایک طرف اللہ کی معصیت، یہ ماں کی عظمت ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں جس میں ماں کو اتنا مرتبہ ملا، کوئی نہیں۔ تو حل لی من توبۃ، یا رسول اللہ اتنی مخالفتوں کے بعد بھی کیا اب بھی میرے لیے توبہ کی کوئی امید، کوئی دروازہ ہے، کوئی گنجائش ہے؟ رسول خدا نے کیا جواب دیا؟ نعم، ہاں اب بھی توبہ کی گنجائش، اب بھی واپس اور پلٹنے کی گنجائش بہت ہے۔ نہیں، یہ تو نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں غلط کام کیا، فلاں غلط کام کیا، نہیں۔ ما من عمل قبیح، کوئی ایسا برا کام جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں برا ہو اور میں نے چھوڑا ہو، قد عملتو، میں نے انجام دے دیا ہے۔ مگر کیا یا رسول اللہ اب بھی کوئی توبہ کی امید ہے؟ تو کیا پوچھا؟ قالا، رسول اللہ نے کہا هل لك من والديك احد حي، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک ابھی تک زندہ ہے؟ دیکھیے عظمت والدین، دیکھیں مقام والدین، کہ ایک طرف خدائے قادر مطلق کی معصیت کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف مغفرت کی بات ہو رہی، اور رسول خدا پوچھ رہا ہے کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال ابی، کہا ہاں یا رسول اللہ میرے باپ ابھی تک زندگی کی سانس لے رہا ہے، تاحیات ہے، زندہ ہے۔ قال فاذهب وبرہ، یہ دو جملے کہے رسول خدا نے۔ کہا قادر مطلق کی مخالفت کی مغفرت کا سوال تھا، اور اتنے دو جملے کہا فاذهب وبرہما، جاؤ اور اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ سوال کیا تھا، جواب کیا ہے؟ رسول خدا کو تو کہہ دینا چاہیے کہ جاؤ روزانہ رات کو 1000 مرتبہ دعائے کمیل پڑھو، اور خبردار کوئی مجلس
جب تک حدیث کے ساتھ نہ ہو جائے شروع نہ کرنا. ہو سکتا ہے نا؟ عبادت ہے، میں کوئی اس کا مخالف نہیں ہوں. یہ اپنے اعمال بتا رہے ہیں کہ صرف اس میں خلاصی نہیں ہے، صرف ان میں نجات. کوئی یہ غلط مطلب نہ نکال دیں کہ مولانا حدیث قضا یا فلاں کا مخالف ہے، یہاں تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا. میں اس کا مخالف نہیں، مگر یہ جو ہماری دوڑ دھوپ یہاں تک ہے اللہ اور رسول کی نگاہ میں کافی نہیں ہے. تو رسول خدا نے نہیں کہا کہ جاؤ دعائے کمیل پڑھتے رہو، حدیث قصہ پڑھتے رہو، دعائے مشلول پڑھتے رہو، زیارت نہیہ پڑھتے رہو، مرثیے پڑھتے رہو. یہ نہیں کہا. کہا فَاذْهَبْ وَبِرْهُ، بس جاؤ، آج کے بعد اس کے ساتھ احسان کرتے رہنا. تو کہا جب چلا گیا، نکل گیا بارگاہ رسالت سے، نکل گیا یہ خطا کار، یہ گنہگار نکل گیا. اور رسول خدا نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا لو کان امہ، کہا اس گنہگار کا باپ تو زندہ ہے مگر کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. یہ الفاظ ہیں لو کانا، جو ان دو میں سے ایک زندہ ہے، کاش وہ اس کی ماں ہوتی. تو جو سالوں کا سفر کا طے کرنا تھا وہ لمحوں میں طے ہو جاتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. طاہر صاحب کی والدہ کے درجات ایمان بلند ہوں، اور جن جن کی مائیں ہیں پروردگار انہیں طول عمر عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. تو یہ ہے ماں کا مقام اسلام میں. ارے میری اور آپ کی نگاہ کی بات نہیں کر رہا، ہماری نگاہ تو اس وقت تک ہے، اس وقت تک کہ اگر بچپن کا عالم ہے تو ہماری نگاہیں صرف اور صرف اس کے سینے تک محدود ہے. اور جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، طاقت آ جائیں، پھر جیب تک محدود ہوتی ہیں. اور جب پھر اور تھوڑی سی طاقت آ جائیں، پھر اپنے ساتھ لے جانے میں شرم بھی محسوس کرتے ہیں. اپنے ساتھ لے جانے میں شرم بھی محسوس کرتے ہیں. یہ ایک بڑا ہی عجیب و دردناک واقعہ ہے عزیزو، اور حقیقی واقعہ ہے کہ ایک لال بہت پڑھا لکھا بنا، یعنی کوئی بھی اس کو نام دو، مولانا بنا، مجتہد بنا، مرجع بنا، ڈاکٹر بنا، پریزیڈنٹ بنا، وزیر اعظم، جو بھی بنا، کوئی بھی نام دو. تو ایک دن باپ نے اسے کہا، جہاں جا رہا تھا باپ نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں. میں ابھی یہ مصائب ہیں عزیزو، خدا گواہ ہے، اس کو ہر ایک سینہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. میں ابھی ان مشکلات جو ماں باپ فیس کرتے ہیں اس دنیا میں ان مشکلات میں نہیں کود رہا. تو کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں. جب پہنچے تو شاگرد نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ یہ بوڑھا کہا یہ ہمارا نوکر ہے. کہا یہ ہمارا
نوکر ہے، یہ ہمارا غلام ہے. یعنی یہ حقیقی واقعہ ہے عزیزو. تو کیا یہ ہو نہیں سکتا؟ یہ ہمارا غلام ہے. اللہ. پھر جو عذاب اس کو ملا ہے خدا کے کسی معصیت کار کو نہیں ملا، جو اپنے ماں باپ کے نخلف اولاد کو ملا ہے. کیا سمجھا ہے ہم نے ماں باپ کو؟ کیا سمجھا ہے ہم نے؟ عزیزو، ماں باپ کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ ایک عظیم اور مقدس وجود ہے، اور خدا کی تمام نعمات میں سے جو بڑی نعمت ہے وہ انسان کے پاس ماں باپ کا وجود، ماں باپ کا وجود ہے. اللہ ہمیں اس عرفان شناسی اور ماں باپ شناسی کی توفیق دے. یہ بتا رہا ہوں، جس طرح سے وحدانیت خدا کی معرفت ضروری ہے، ویسے ہی ماں باپ کی معرفت بھی ضروری ہے. بغیر معرفت کے نہ انسان خدا کی حق عبادت دے سکتا ہے اور نہ والدین کا حق خدمت نہیں دے سکتا بغیر معرفت کی. ہم نے کیا سمجھا ہے کہ جب بزرگ ہو گئے اب ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی، انگلیوں میں طاقت نہیں رہی. یہاں پہ شیخ سعدی، اگر آپ لوگ اجازت دیتے ہیں، اس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اگر اجازت دیتے ہیں تو بلند آواز کے ساتھ درود بھیجیں محمد. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کو حالت ضعیفی میں، اور یہ بھی یاد رکھنا بہت باریک نکتہ ہے کہ اللہ نے بھی جہاں پر ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے وہ جوانی نہیں ہے، الکبر. جب وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے تو اس دوران لا تقل لهما اف. جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ناتواں ہو جائیں، وہ چاہے حرکت کرے مگر حرکت نہ کر سکے، اس دوران جوانی کے عالم میں نہیں ہے، عالم شباب میں یہ حکم نہیں ہے. اما یبلغن احدہما عندک الکبر. جب ان میں سے، ان دو میں سے کوئی ایک ضعیفی تک پہنچ جائے فلا تقل لهما اف. کیونکہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یہ بڑھاپے کا طبعی تقاضا ہے کہ پھر وہ ماں باپ نہیں بنتے بلکہ وہ پھر بچے بن جاتے ہیں. میں معذرت سے، مجھ سے بزرگان بیٹھے، مگر ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ پھر ان کی اکثر عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں. اس لیے پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے انسان، جب یہ بڑھاپے تک پہنچ جائے تو پھر انہیں ماں باپ کی صورت میں نہ دیکھا کرو، ان کی صورت میں اپنے بچپنے کی صورت دیکھا کرو کہ جب تمہارے 2 ہاتھ تھے، اتنی طاقت نہیں تھی کہ ایک لقمہ اپنے دہان میں ڈالتے. ہوتی ہے طاقت کسی کے پاس؟ شیخ سعدی کہتا ہے کہ جو وہ بچہ اپنی ماں کو زیادہ تنگ کرتا رہا تو وہ ضعیف و ناتواں ماں مجبور ہو، لاچار ہو کر
ایک جھولا لے کر آئی، ایک جھولا لے کر آئی، اور اس بچے جو اذیت دے رہا تھا ماں کو اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کہا بیٹا یہ وہ جھولا ہے جس میں تم اپنی ناک سے ایک مکھی نہیں اڑا سکتے تھے، ایک مکھی نہیں اڑا سکتے تھے۔ جب تمہارے اوپر کوئی غلاظت آ جاتی تھی تو خود کو صاف، یہ دیکھو یہ وہ میرے ہاتھ ہیں جو آج لرز رہے ہیں، آج بے دم پڑے ہیں، انہی ہاتھوں نے تجھے کھانا کھلایا ہے، تجھے نوالے توڑ توڑ کر کھلائے ہیں۔ جب تو روتا تھا تو میرے اندر رونے کی برداشت نہیں تھی۔ کیا یہ انسان بھول گیا وہ ناتوانی؟ آج تو ماشاءاللہ رستم زمان بن گیا ہے، آج رستم آج مسل بن گئے ہیں، اس لیے ضعیف اور ناتوان ماں باپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹا یاد کرو اپنی ضعیفی کو، بیٹا اپنی ضعیفی کو یاد کرو۔ یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ وہ ہاتھ، وہ اشعار ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، مگر یہ وہ ہاتھ ہیں جس نے تجھے صاف رکھا تھا۔ آج تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی کا ماں باپ اتنا ضعیف ہو جائے کہ اگر وہ اپنے کام خود نہ کر سکے تو کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں تو پھینکا ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر کچھ نہ کچھ رحم دل اولاد ہے، کچھ نہ کچھ رحم کی رمق باقی ہے ابھی، تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی نوکر بلا لیتے ہیں۔ یعنی کتنے ہم بدبخت ہیں، جو شرف ہمیں اللہ دینا چاہتا تھا ہم نے نوکر کو دے دیا۔ یہ شرف ہے پروردگار کی طرف سے انسان کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور جن کی زندگیوں میں ماں باپ کی خدمت نہیں، سمجھو اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ مایوس وہی مخلوق ہے۔ عزیزو ممکن ہے ہمارے مغرب زدہ دماغوں پر یہ ناگوار گزر رہی ہو، مگر اس دنیا میں ایسی اولاد بھی ہیں جو ماں باپ کو ماں باپ کی طرح رکھا ہوا ہے، ماں باپ کو بچے سمجھ رہے ہیں، خود کو ماں باپ سمجھ رہے ہیں، خود کو ماں باپ سمجھ رہے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو اس کھوئے ہوئے خزانے کی کبھی شناخت ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں یہ کھویا ہوا خزانہ، اور بعض یعنی مجھے اپنی کتابوں میں تو نہیں مگر بعض اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں کہ رسول خدا کے پاس آئے تو انہوں نے کہا نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ رسول خدا، یہ اہل سنت کی جو برادران ہیں ان کی کتابوں میں یہاں تک ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ تم جاؤ، اگر ظاہراً کوئی ماں باپ نہیں ہے
اور تجھے ان کی قبروں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے تو شبیہ قبر ماں باپ کی بنا لو اور وہاں بیٹھ جا کے دعا مانگو تو تمہاری دعائیں اور خطائیں معاف و قبول ہوں گی. یہ میں یعنی ہماری ہاں کہ میں حوالہ نہیں دے رہا ہوں مگر اہل سنت کی بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ جب پوچھا نا کہ کوئی نہیں ہے قبریں معلوم ہیں, کہاں قبریں بھی نہیں معلوم. کہا اچھا جب قبریں نہیں معلوم تو بنا تو سکتے ہو. عزیزو اگر ماں باپ کا مقام پوچھنا ہو تو خالق سے پوچھو, مخلوق سے نہیں. مخلوق بڑی بے وفا ہے, بڑی بے قدر ہے یہ, اور بڑی خود غرض ہے. یعنی جب ہمارے اندر ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نہ ہو ہم خود غرض بھی ہو جائیں گے, ہم بے وفا بھی ہو جائیں گے, اور اللہ کو دونوں صفتوں سے نفرت ہے. تو جہاں اللہ کی نفرت ہو اس کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزو اس کھوئے ہوئے خزانے کو پانے کی کوشش کرو, اور اگر کسی کے پاس ہے, موجود ہے, اسے کھولنے اور چھیڑنے کی کوشش کرو تو معرفت خدا نظر آئے گی, معرفت رسول نظر آئے گی, قیامت نظر آئے گی, امامت نظر آئے گی. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. کنزن مفقود لاصحاب الحقوق, جو آنکھ شدہ. اللہ اکبر. اللہ ہر ایک مومن کو اس عذاب سے بچائے, اس عذاب سے. میں نہیں کہہ رہا ہوں جہنم کی آگ سے, نہیں, اس دنیا میں حقوق والدین بنفس نفیس ایک عذاب ہے, یہ خود ایک عذاب ہے. وَكَنْزٌ مَوْجُودٌ لِأَصْحَابِ الْبِرِّ وَالْوَدُودِ. ہاں جن کے دلوں میں ماں کی محبت ہے ان کے لیے کھلا ہوا خزانہ ہے, کھلا خزانہ ہے. اب وہ اس خزانے سے جس قسم کا موتی چاہے اٹھا سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے. وہ عزیزو موتیاں چننے کی کوشش کرو. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. لیکن یہ کون سی مائیں؟ جتنا مقام ہے ماں باپ کا اتنی ہی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اب ذمہ داریوں پہ آؤں گا تو آئندہ کوئی مجلس ترحیم میں نہیں آئے گا جو مولانا حنیف شاہ پڑھ رہا ہوگا, کوئی نہیں آئے گا. جتنا مقام بلند اتنی ہی ذمہ داریاں بلند ہیں. ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی, کیونکہ اکثر تو ماں باپ کا یعنی ان کی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں, کچھ کوتاہیاں, خواہ وہ جان بوجھ کر ہو یا غیر جان بوجھ کر ہو. ضروری نہیں ہے کہ جان بوجھ کر ہو, لیکن اس کے باوجود بھی بےعزتی کی اجازت نہیں ہے بیٹوں کو. تربیت کی ہے یا نہیں, تم نے خاموش رہنا ہے. تم نے یہ وہ جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے. تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے, تم تو سیدھا رہو, تم تو سیدھا رہو. تو عزیزو ذمہ داریوں کی طرف بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم
مائیں کیسی مائیں ثابت ہوتی ہیں یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ مائیں فرق کرتی ہیں۔ کوئی ماں کسی طرح سے بیٹے کو سنوارتی ہے، تربیت کرتی ہے، سجاتی ہے، کوئی کس طرح سے۔ کچھ مائیں ایسی بھی تھیں کہ جو بیٹوں کو جہاد سے روکتی تھیں، یہ بھی ہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، وہ روک سکتی ہیں۔ مگر کچھ مائیں ایسی ہیں کہ خود سجا سجا کر بھیجتی ہے نا۔ کچھ مائیں تو ایسی بھی ہیں، جب مسلم ابن اوسجا کا لاشا آیا، امام حسین کے بوڑھے صحابی ہیں، جب مسلم ابن اوسجا کی لاش آئی ہے تو ان کے خیمے سے ایک بچہ باہر نکلا، جہاں حسین کھڑے ہیں وہاں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، ایسی ماں پر ہماری 1000 زندگیاں قربان، کہ جو اپنی اولاد کو حسین پر اس طرح سے قربان کر رہی۔ جب امام حسین کے پاس پہنچا اور دیکھا، کہا بیٹا ابھی تو تیرے بابا کی لاش آئی ہے، تمہاری ماں کے غم کے لیے مسلم کا غم کافی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ ہے، جوان ہے، کہتے ہیں کہا جاؤ اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، سہارا بنو اپنی ماں کا۔ کہا آقا عجیب باتیں کر رہے ہیں، اسی ماں نے تو سجا کے بھیجا ہے۔ بس جب یہ گفتگو ہو رہی تھی حسین اور بچے کے درمیان، مسلم ابن اوسجا کے خیمہ سے پردہ بلند ہو گیا اور ایک ضعیفہ ماں ہے آواز دے رہی ہے، آقا اس صدقے کو واپس نہ کرنا، میں نے خود سنوارا ہے اس بچے کو، یہ تیرا صدقہ ہے۔ ایسی بھی مائیں ہیں، ایسی بھی مائیں ہیں عزیزو۔ مگر کربلا میں ایک اور بھی ماں ہے۔ اللہ اکبر، ابھی آل صاحب نے کہا نا کہ چہلم کا موقع ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ قافلہ کربلا کب پہنچا، یہ کوئی غرض نہیں ہے، تاریخیں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ شہزادی نے کہا تھا کہ میں کبھی اپنے بھائی حسین کو روئی نہیں ہوں، بس میرے لیے کوئی ایسا سامان کر دے کہ میں اپنے بھائی حسین کو ایک مرتبہ صحیح رہوں۔ جب یہ قافلہ تیار ہو گیا زندان سے، ساری بیویاں کجاووں میں بیٹھ گئیں، سید سجاد بیٹا زین العابدین دیکھو قافلہ تیار ہو گیا، سید سجاد ہر ایک کجاوے میں آ کر بیویوں کو دیکھ رہا ہے، مگر جب ایک کجاوے پہ پہنچا تو اس کجاوے میں ایک بیوی نہیں تھی، ساری سیدانیاں رسول زادیاں کجاووں میں بیٹھی ہوئی، مگر ایک بیوی ایسی ہے، جب کجاوا دیکھ کر سید سجاد کی چیخ نکل گئی، رونے لگا۔ پھوپھی نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں مگر اصغر و سکینہ کی ماں نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ شہزادی ثانیہ زہرا سمجھ گئی
کیونکہ اس کی گود بھی کربلا میں اجڑ چکی تھی، ماں کا درد سمجھتی تھی۔ کہا بیٹا میں جان گئی وہ بی بی کہاں گئی ہے۔ عزیزو سید سجاد نے کاروان چھوڑا اور اس قبرستان کی طرف جانے لگا جہاں مسافروں کو دفن کیا جاتا تھا۔ مسافروں کے قبرستان میں قبروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک جگہ پر پہنچا۔ کون سی جگہ عزیزو؟ جہاں 4 سالہ بہن کو سپرد خاک کیا تھا۔ جب وہاں پہنچا کیا دیکھا؟ ام رباب نے چھوٹی سی قبر کو گلے میں لیا ہوا ہے، قبر سے لپٹی ہوئی ہے۔ سید سجاد نے بازو تھامے، کہا اماں بیبیاں انتظار کر رہی ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں۔ بس عزادارو، علی اصغر کی ماں کی ایک چیخ نکلی اور کہا آقا آپ امام زمان ہے، آپ امام ہیں، آپ کی اطاعت واجب ہے۔ مگر بیٹا میرا ایک سوال ہے، مجھے سوال کا جواب دے۔ کہا اماں کیا سوال ہے؟ کہا بیٹا جب میں مدینہ چھوڑ رہی تھی، بڑا مشکل سوال کیا ہے سید سجاد کے لیے۔ کہا جب میں مدینہ چھوڑ رہی تھی تو انگلیاں سکینہ پکڑتی تھی، سینے پہ علی اصغر ہوا کرتا تھا۔ بیٹا آپ لوگوں نے اگر جانا ہے مدینہ چلے جائیں، میری تو گودی کربلا میں اجڑ گئی، علی اصغر کو کربلا میں دفن کر کے آئی ہوں، سکینہ کو زندان میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، مدینہ کیسے جاؤں گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو ایک اور ماں بھی ہے، ماں کی مجلس ہے نا، ایک اور ماں بھی ہے جو ضعیفہ ہے، وہ بھی ناتوان ہو گئی ہے۔ 4 بیٹوں کی ماں جو مدینہ میں بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے، کیونکہ بیٹوں پر بڑا ناز تھا اس بی بی کو، بڑا ناز تھا اس شہزادی کو۔ مگر جب کربلا کا پیغام پہنچا ہے مدینے میں تو ساری بیویوں کو، سارے مدینے کی مستورات کو جمع کر کے عباس کی ماں کہہ رہی ہے مدینہ والوں آج کے بعد مجھے ام البنین مت کہا کرو، اب میں اجڑ گئی ہوں، میرے بچے مارے گئے ہیں، جب تم مجھے ام البنین کہتے ہو تو مجھے عباس یاد آتا ہے، مجھے حسین یاد آتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہماری اس ناقص عبادت کو جو لاعلمی کے ساتھ ہم نے انجام دیا، صادر ہوا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس کا ثواب مرحومہ صغیر فاطمہ کی روح تک پہنچا فرما۔ پروردگار مرحومہ کی قبر کی جتنی بھی سخت منزلیں ہیں، عالم برزخ کی سخت منزلیں ہیں، پروردگار وہ تمام منازل آسان فرما۔ پروردگار اس سیدہ کی قبر کی تاریکیاں ائمہ کے نور سے منور فرما۔ پروردگار ان کی حسنات میں اضافہ فرما۔ پروردگار جتنی بھی سیئات ہیں، خطائیں ہیں، پروردگار گناہ ہیں، آپ غفور و رحیم ہیں، کریم ذات ہیں، غفار و ذنوب ہیں، پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار جتنا بھی خاندان ہیں، بچے ہیں، پروردگار سب کو صبر جمیل عنایت فرما
اور ان کو پروردگار مزید غموں میں مہلت عنایت فرما۔ پروردگار ہم گناہگار بیٹھے ہیں، در حسین پر جمع ہوئے ہیں، مجلس میں آئے ہیں، پروردگار ہم سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، معصیتیں ہوئی ہیں، پروردگار ہم بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، پروردگار ہمارے تمام گناہوں کی بخشش عنایت فرما، پروردگار ہماری معصیتوں کی مغفرت فرما، پروردگار جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں ان پہ توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ماں باپ کی معرفت عطا فرما، پروردگار ماں باپ کی خدمت حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پروردگار ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورۃ الفاتحہ صغیر فاطمہ کی روح صالح صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔